ہر مذہب و ملت کے اندر کچھ نہ کچھ تہوار ہوتے ہیں، کچھ فیسٹیول ہوتے ہیں، کچھ ان کے دن مقرر ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ اپنی ہیپی اور کا ایکسپریشن کرتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مسرت اور شادمانی کو بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں، کنگریچولیشن دیتے ہیں اور پورے ہردے کے ساتھ اور دلی محبت کے ساتھ ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، خوشی اور شیئر کرتے ہیں۔ تو اسلام ریلیجن کے اندر بھی دو تہوار معتبر اور اتھینٹک ہے، پروف ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے، منانے کی، سیلیبریٹ کرنے کی اللہ کے نبی نے ہدایت جاری کی۔ وہ صرف دو ہی تہوار ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جس کو ہمارے یہاں ایشیائی ممالک میں میٹھی عید بھی کہتے ہیں یا بڑی عید کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید، اور اس کے اندر بکرے ذبح کیے جاتے ہیں جو حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یہ قربانی کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر انسان اپنے جانور کی قربانی کو اللہ کے راہ میں پیش کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام کو تو خواب کے اندر بیٹا ذبح کرنے کا حکم آیا تھا، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، وہ ایک دم سچا اور پکا خواب ہوتا ہے۔ نبی کا خواب جو ہوتا ہے یہ وحی کے درجے کے اندر ہوتا ہے، اسے پورا کرنا پڑتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ سب سے پیاری چیز جو آپ کے نزدیک ہے، بیٹے کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ میری راہ میں ذبح کرو۔ اللہ کی طرف سے ایک ایگزام تھا، ایک پریکشا تھی اپنے محبوب بندے کے لیے، اپنے مخلص بندے کے لیے، اپنے حبیب اور خلیل کے لیے ایک پریکشا تھی کہ آیا میرے راستے کے اندر یہ اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے، قربان کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، تیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، میرے حکم کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے۔ اللہ کو تو صرف حکم منوانے کا اس سے تھا، باقی ایکچولی میں کوئی بچے کو ذبح نہیں کرانے کا تھا۔ خیر لمبا قصہ ہے جو آپ عالموں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس بچے کا جواب کیا تھا؟ جب بچے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو بچے کا جواب کیا تھا؟ اے میرے پاپا، انشاءاللہ مجھے صابرین میں پاؤ گے، آپ کر گزرو جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ چھری کو پھیرتے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار حکم دیتے ہیں چھری کو، تو خدا کی طرف سے 70 بار حکم ملتا ہے کہ چھری میرے محبوب کے بچے کو کاٹنا مت۔ تو بچے کو یہ خیال آتا ہے کہ شاید میرے پاپا کو میرے اوپر دیا آ رہی ہے، رحم آ رہا ہے، اس لیے چھری نہیں گھما رہا ہے۔ تو بچے نے انسٹرکشن دیا، سجھاؤ دیا اپنے باپ کو کہ اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی کو باندھ دو اور اس کے بعد چھری کو گھماؤ۔ معصوم بچہ کہہ رہا ہے اپنے باپ کو کہ آپ کو میرے اوپر دیا آ رہی ہے، پریم آ رہا ہے، محبت آ رہی ہے، اور آپ اس لیے چھری کو نہیں گھماتے، آنکھوں کے اوپر پٹی باندھو، اس کے بعد چھری کو زور سے گھماؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ بچہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ ہے نبیوں کی اولاد کا اعتماد اور ان کا ایمان کا لیبل، اور ایک ہم ہیں کہ ہم سے جانور بھی ذبح نہیں کیا جاتا۔ تو دوستو یہ حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے ساری دنیا کے اندر ایک ٹریڈیشنل، ایک پرمپرا، ایک نبی کی لیگیسی، ایک اس کا مشن جاری ہے، اور ورلڈ کے اندر کتنی قربانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کئی ایک طرق ہوتے ہیں، راستے ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں، سورسز ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور اپنے وہ جان دینے کا وقت آئے تو فی سبیل اللہ اپنی جان کی بھی قربانی کر دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہے معاملہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ہمارے بھائی وہ ہیں جو عید کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے، کسی مجبوریات کی بنا کے اوپر دور دراز علاقے میں رہتے ہیں، وہ یہاں پہ آ نہیں سکتے، تو ہم ان کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی خوشیوں کے اندر شامل فرمائے۔ اور تو دوستو یہ عید کے موقع جو ہیں یہ خوشی کے تہوار ہیں، باقی یہ چھوٹے موٹے شب برات ہے، بڑی رات ہے، اور کوئی کنڈے کی فاتحہ ہے، کوئی
معراج کی رات کو مناتے ہیں، کوئی کیا مناتے ہیں، کوئی تو یہ سب جو چھوٹے موٹے تہوار ہیں کوئی تو شریعت سے ثابت ہیں اور کوئی ثابت بھی نہیں ہے، بدعت کے درجے کے اندر آتے ہیں اور لوگ اس کو بھی فخریہ مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو یہ چھوٹے موٹے تہوار کہلاتے ہیں۔ اور شریعت مقدسہ کے اندر 2 ہی تہوار ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اس کے علاوہ شریعت کسی تہوار کو نہیں مانتی، اور باقی لوگوں نے اپنی طرف سے باپ داداؤں کی رسم کے طور کے اوپر ایک پرانی ٹریڈیشنل چلی آ رہی ہے، اس کی بنا کے اوپر ہماری مسلم کمیونٹی کے اندر بھی کئی تہواروں کو من گھڑت گھڑ لیا، جس کے بارے میں نہ تو کوئی قرآن کی نصوص ہے، نہ کوئی مشہور احادیث ہے، نہ ایک اللہ کے نبی کا قول ہے، نہ کوئی خدا کا قول ہے، بلکہ کس کا قول ہے؟ باپ داداؤں کا قول ہے، اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں جو ایک بدعت کے درجے کے اندر آئے گا۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو کچھ میں نے باتیں بتلائی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شریعت کے اندر بات کو شامل کرے گا تو وہ بدعت کہلائے گی۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت ایک گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی اور لے جاتی ہے۔ تو اللہ را بدعت سے بچو، شرک سے بچو، واہیات قسم کی چیزوں سے بچو، انلیگل چیزوں سے بچو جو شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے پوائنٹ آف ریویو سے وہ چیزیں ثابت نہیں ہے، اور ہم نے من گھڑت اس کو شریعت بنا لیا۔ اور کئی ملا مولوی جو گیٹ اپ بنا کے آتے ہیں بڑی بڑی داڑھیوں کا، وہ بھی سنائی باتوں کو ذکر کر دیتے ہیں، ایسی کرامتیں بیان کر دیتے ہیں، ایسے واہیات قسم کی باتیں بتاتے ہیں کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو جاتا ہے، ارے اتنے بڑے عالم کہہ رہے جس کے اتنے بڑے فالوورز ہیں، اتنا بڑا گیٹ اپ ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، ایسے رومال ڈال رکھا ہے، فارچونر میں آتے ہیں، اتنے بڑے پروگرام کو اٹینڈ کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی رات کی یہ فضیلت ہے، اتنی ہے، وہ ہے، یہ ہے، کنڈا مناؤ، شب برات مناؤ، بڑی رات، کیا کیا واہیات ہے۔ کوئی تو محمد پہلوان کی فاتحہ لگاتے، اب یہ پتہ نہیں کہاں سے ثابت ہے۔ میں نے تو اس کو کہا کہ براک اوباما کی بھی لگایا کرو۔ تو یہ من گھڑت سب چیزیں ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بدعت سے بچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔